اللہ الذی کفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میری محترم بھائیوں، اس آیت کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ تو بہت تفصیل طلب بات ہے۔ یہاں دو تین باتوں کی طرف میں اشارہ صرف حالات حاضرہ کے تحت دو تین باتوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارا دین ابراہیمی پر اللہ نے مرتب فرمایا۔ ہم آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ افضل درود جو نماز کے اندر بتایا گیا، اور نماز کے اندر ہر اعمال سب سے زیادہ افضل اور سب سے اونچا والا عمل لیا گیا ہے۔ نماز میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک جتنے اعمال ہیں، ان اعمالوں میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو سب سے زیادہ افضل اور اونچا شان والا نہ ہو۔ اس لیے نماز کو بہت بڑی اللہ نے مرتبہ اور رتبہ اور مقام عطا فرمایا، اور اس نماز کے پڑھنے والے کی بھی اللہ نے بڑا مقام اونچا عطا فرمایا۔ اس لیے کہ جتنی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کے طرف اللہ نے اشارہ کیا، حکم دیا، لیکن نماز ایک ایسی محترم شان عبادت ہے جو اللہ نے بار بار اس کا قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا۔ جو چیز جتنی اہمیت کی ہوتی ہے اس پر اتنی ہی زور دیا جاتا ہے۔ ایک بات کی طرف میں اشارہ کرنا ہی چاہ رہا ہوں کہ نماز کے اندر ایک ہم درود پڑھتے ہیں، اور اس درود کو آقا مولا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل درود قرار دیا، وہ ہے درود ابراہیمی۔ اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الی آخر۔ یہ درود سب سے افضل اور سب سے عمدہ، سب سے بہتر ہے۔ تو نماز میں درود ابراہیمی کو کیوں چنا دیا؟ درود محمدی ہونا چاہیے تھا، ہم کیونکہ شریعت محمدی کے ماننے والے ہیں۔ ایک سوال قائم ہوتا ہے کہ ہم امت محمدی ہیں، تو امت محمدیہ کو کیا درود محمدی کا پڑھنا چاہیے تھا؟ لیکن امت محمدیہ کو حکم ہے کہ افضل درود ابراہیمی ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہوا کہ یہ شریعت جو ہے یہ درود ابراہیمی کے اوپر یہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ شریعت کیا ہے، حضرت ابراہیم کی شریعت سے اور ان کی مسلک سے اور ان کے کیا ہے دین سے یہ منسلک ہے، اور نبی نے اس کو پسند بھی فرمایا۔ اور بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو دین ابراہیمی سے ملتا ہے، جیسے کہ قربانی۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا اللہ کے رسول اس میں یہ ہے کیا؟ کہ سنت و ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا یہ طریقہ ہے، وہ طریقہ میری شریعت میں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند بھی فرمایا۔ کیوں؟ یہ بہت بڑی اس میں تاریخ چھپا ہوا، اسی کو میں کہا کہ بڑی تفصیل طلب یہ کیا ہے، بحث ہے، مگر میں دو تین باتوں کی طرف صرف اشارہ کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے بتایا کہ میرا یہ خلیل ہے۔ انبیاء دنیا میں جتنے بھی آئے
کسی سے متعلق اللہ نے یہ کہا نہیں کہ یہ میرا خلیل ہے، سب میرے برگزیدہ بندہ ہیں، پیارے ہیں، اچھے ہیں، نیک ہیں اور میرے کیا ہے قریب ہیں اور سب کیا ہے عمدہ اور اچھا ہیں، لیکن کسی کو خلیل کہہ کے خدا نے نہیں پکارا۔ حضرت ابراہیم کا لقب اللہ نے کہا خلیل اللہ کا دیا، یہ میرا دوست ہے، اللہ کا دوست ہے۔ کیوں؟ آپ تھوڑا سا اب آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر۔ آپ جس وقت پیدا ہوئے یہ پوری دنیا کفر و شرک کی گھٹا گھون اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا اس دھرتی میں موجود نہیں تھا، ساری دنیا خدا کے باغی، ساری دنیا غیر اللہ کی پوجا کرنے والے، اور جس گھر میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے وہ گھر تو اور زیادہ کیا ہے بیکار تھا، گیا گزرا تھا۔ آزر یہ بادشاہ کا خود خادم تھا، اور یہی نہیں بلکہ یہ بت ساز تھا، کہ گھر کے بت بناتے کا کاروبار تھا، بت بنانا، اب بتوں کو بازار میں سیل کرنا، اور طرح طرح کی بت یہ بنایا کرتے۔ یہ پیدا کرنے کا رب، یہ مارنے کا رب، یہ بارش دینے کا رب، یہ رزق دینے کا رب، یہ کیا بھلائی کا رب، یہ برائی کا رب، یہ اچھائی کا رب، یہ خرابی کا رب، یعنی جتنی جو کچھ دنیا کے اندر وقوعات حالات ہیں اس سب کے اوپر اس کی کیا اس بات و نفی پر ان کا بت بنا ہوا تھا، اور یہی کہہ کر کے بازار میں وہ بت فروشی کرتے تھے۔ اس گھر میں حضرت ابراہیم پیدا ہو۔ سوچنے کا مقام ہے، آج ہمیں ہزاروں بتانے والے مل جاتے ہیں، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، لیکن جس وقت میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے گھر میں بھی کوئی ایسا فرد نہیں تھا جو رات دن کا فرق بتاتا، اچھائی برائی کا تو فرق کیا بتاتا، کوئی بھی بولنے والا نہیں۔ ماں بھی بیچاری بت پرست، باپ تو بت ساز ہی تھا۔ ایسے وقت میں حضرت ابراہیم نے اس دھرتی میں جنم لیا، اور اس بت ساز کے گھر میں کہ ایک بھی خدا کا نام لینے والا موجود نہیں، حضرت ابراہیم اسی گھر میں اپنے خدا کو پہچانا۔ میں تفصیل پہ نہیں جاؤں گا، بہت وقت لگ جائے گا۔ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی گھر میں خدا کی معرفت حاصل کی۔ قرآن نے اس کی کچھ تفصیل بھی بیان کیا۔ ہوش میں آئے تو ماں سے پوچھا میرا رب کون ہے؟ ماں نے کہا تیرا باپ۔ تو باپ کا رب کون ہے؟ کا نمرود۔ نمرود کا رب کون ہے؟ تو فلاں بت۔ فلاں بت کا رب کیا ہے؟ تو فلاں بت۔ اب وہ پوری تفصیل کے ساتھ چلا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو یہ بھی بتایا گیا لاسٹ میں، یہ جو آسمان پہ طلوع ہونے والے سورج ہے اور یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ رب ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام ایک رات آپ اپنے بستر میں تھے کہ آپ کی نظر پڑی ستاروں پر، تو کہا کہ یہی رب ہوگا، لیکن صبح ہوتے ہوئے سب دیکھتے رہے کہ یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، پوری رات آپ جاگ کر کے گزار دی۔ لیکن جب اس کے سورج نکلنے کا وقت قریب ہوا تو سارے رب غائب ہو گئے، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ کہا یہ رب نہیں ہو سکتا، غائب ہونے والا رب نہیں ہوتا۔ بہرحال چاند پر نظر پڑی، چاند کو بھی دیکھا، یہ میرا رب ہے، وہ بھی جب غائب ہوا کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی غائب ہونے والا ہے۔ سورج پر نگاہ پڑی، کہا سورج میرا رب ہے، یہ بھی جب غائب ہو گیا شام کو، کہا یہ بھی رب ہو نہیں سکتا۔ یہ قرآن کی پوری تفصیل ہے پورے واقعات میں۔ انی لا احب الغافلین، میں فنا ہونے والے، غافل ہونے والے، ڈوبنے والے اور کیا چھپ جانے والے کو میں رب نہیں مانتا۔ رب تو ہمیشہ ظاہر و باہر رہا کرتا ہے، کبھی چھپتا نہیں۔ اللہ کی پہچان حاصل کی، لیکن دوستو اس خدا کی پہچان حاصل کرنے میں معرفت کے بعد
حضرت ابراہیم پر کی زندگی بڑی آزمائش کی، اتنی بڑی آزمائش آپ پر آئی کہ ساری دنیا آپ کے مخالف ہے، لیکن حضرت ابراہیم سے کہا سمجھوتا کر لو۔ میں اصل بات یہ بتانا چاہتا ہوں، سمجھوتا کر لو، آپس میں کمپرمائز ہم لوگ کر لو کہ تم میرے رب کو برا نہ کہو، میں تیرے رب کو برا نہ کہوں۔ لیکن اس بھری کفرستان کے اندر یہ ساری دنیا آپ کی کیا ہے، باغی ہے، ساری دنیا آپ کے مخالف ہے، بادشاہ بھی آپ کا مخالف ہے، گھر بھی مخالف ہے، اس حالت میں بھی حضرت ابراہیم نے کہا میں سمجھوتا کا قائل نہیں، جو حق ہے وہ حق ہو کے رہے گا، جو باطل ہے وہ باطل کہا جائے گا، حق کو باطل، باطل کو حق نہیں کہا جا سکتا۔ یہ دو ٹوک جملہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا قوم کے سامنے رہا۔ بادشاہ نے بلایا، کہا سمجھوتا کر لو حالات کو، اس لیے کہ تم اکیلے ہو، تمہارے ساتھ دینے والے کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ تیری ماں بھی تیرے ساتھ دینے والی نہیں، تیرا باپ بھی تیرے ساتھ دینے والے نہیں، برادری تو کیا تیرا ساتھ ہوگا، تم سمجھوتا کر لی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے وہاں بھی یہی جواب دیا، باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ آج ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہو، حالات ہمارے اوپر بھی آ رہے ہیں، معاملات ہمارے اوپر بھی آ رہے ہیں۔ آج ہمارے بھائی لوگ ہم کو کہتے ہیں محمد صاحب کا خاموش رہیے نا، سمجھوتا۔ ہم مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے، کیوں مانا جائے؟ حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ یہ ایمان والے، یہ کیا ہے، قرآن کے ماننے والے، یہ حق کو باطل، باطل کو حق نہیں بول سکتے، نہ سمجھ سکتے، نہ اس میں ذرہ برابر بھی دھیان دے سکتے۔ ہم حق کو حق کہہ کے رہیں گے، ہم باطل کو باطل بول کے رہیں گے۔ صحیح کرو گے ٹھیک ہے، غلط کرو گے ہم تمہارے اوپر انگلی اٹھائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میرے دوستو پوری زندگی مکمل طور پر اکیلے تنہا رہی اور کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ملا۔ پوری دنیا آپ کی مخالف ہے، لیکن آپ نے باطل کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ جب کسی قسم کی کوئی سمجھوتا نہیں ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ دیکھ رہے تھے، کہا کہ اب تم اس ملک کو چھوڑ دوسرا ملک جا۔ آگے قرآن پاک نے ایک لفظ اور کہا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کچھ چیزوں میں آزمایا، ان آزمائش میں سے ایک بات نہیں کر رہا ہوں۔ ایک بچہ بمشکل بڑی دعاؤں کے ساتھ، بڑی خدا سے منت و سماجت کے بعد ایک لڑکا آپ کے گھر میں پیدا ہوا، ربی حبلی من الصالحین، اے خدا کوئی ایک ایسا نیک صالح اولاد مجھے عطا فرما۔ اللہ قرآن پاک میں آگے فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو بردبار حلیم بچہ ان کا خوشخبری دیا۔ بچہ جب چلنے کے لائق ہوا، میرے دوستو اس سے پہلے بھی حالات آیا کہ بچہ جب ابھی شیر خوار ہے، مادرے کیا ہے رحم کے اندر سے باہر آیا ہے، ابھی بچہ 2 ڈھائی 3 مہینے کا ہے، بعض روایت میں آتا ہے کہ 5 مہینے کا، بعض روایت میں آیا 2.5 مہینے کا، بعض روایت میں آیا 1 مہینے کا۔ بچہ جب گود میں آیا ہے، اللہ کا حکم ہوا کہ اس بچے کو مقام غیر ذی زرع میں چھوڑا۔ وہ مقام غیر ذی زرع کون ہے؟ جہاں آپ جاتے ہیں، جس کو مکہ المکرمہ ہم بولتے ہیں۔ اللہ نے کہا جہاں کہ اپنے بیوی بچے کو وہاں جا کو جاؤ، اور جانے کے بعد کہا وہاں چھوڑ آؤ۔ وہاں پر کوئی جاندار موجود نہیں، کوئی سایہ نہیں، مقام غیر ذی زرع کہتے ہیں اسی جگہ کو جہاں کوئی درخت نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی کیا ہے انسان نہیں، کوئی جانور نہیں، بالکل چٹیل میدان ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہے، جہاں کہیں پر کسی طرح کا کوئی
انسیت کا جگہ نہیں ہے، وہاں پر چھوڑا اور کہا کہ ہم جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے کہا کیوں بھائی، کیا بات ہے، ان کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں حضرت ابراہیم کا۔ آگے بڑھے، کہا بھائی بولو تو کم سے کم کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو بھی ماں بچے کو، ہم کو؟ تو حضرت حاجرہ نے کہا کیا خدا کا یہ حکم ہے؟ جب زبان سے کوئی بات نہیں نکلی تو حضرت حاجرہ نے خود سوال بنایا، کہا کہ کیا خدا کی طرف سے ایسا حکم تو نہیں؟ کہا سر ہلا دیا، زبان سے نہیں بولے۔ کہا لا بھائی، اب تو اللہ کوئی ہم کو نقصان نہیں پہنچائے گا، جائیے آپ۔ تو اس خدا کے بندے نے بیوی کے اندر بھی خدا کا یقین وہ بیٹھایا کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اگر خدا ہم کو کیا پہنچانا چاہے تو پہنچ سکتا ہے ورنہ نہیں پہنچے گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ میرے بھائیو بزرگوں، بڑی امتحانات حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ آیا، اور اسی لیے اللہ نے اب جا کر کے کہا قال جعلناک اماما للناس، ہم نے آپ کو دنیا کا امام بنا دیا، ساری دنیا کا۔ آپ جب آپ میرا خلیل بن گئے تو آپ میرا نائب ہو، دنیا کی امامت آپ کی ہوگی، دنیا کی حکومت آپ کی ہوگی، دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی یقین کو پیدا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے پوری زندگی گزار دی۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ ان کی دین کے اوپر میرا دین ہے۔ آج بھی مسلمانوں یہی معاملات ہے، حالات آئے گا، معاملات آئے گا، لیکن اپنے کیا ہے انبیاءوں کو، اپنے کیا ہے نبی کے طریقے کو اور پرانی شریعت کے وہ انبیاء کرام جو دین کو لے کر کے آئے تھے، جو انہوں نے واضح طور پر سمجھا دیا، بتا دیا کہ خدا کے سوا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تم اپنے پاس کیا ہے اپنے ایمان کامل رکھو، خدا پر ہمیشہ کیا دھیان رکھو۔ اللہ تعالی ہم کو ایمان کامل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔